الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون الفتن كقطع الليل المظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایسی ہدایات اور ایسی کام کی باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہر زمانے میں اس کی روشنی میں جس کا عمل کرنا آسان ہوگا. اس دنیا کے اندر ایمان والوں پر 3 قسم کے دور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے. ایک دور نبی کا دور تھا جسے سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ کہتے ہیں، جسے خیر القرون کا زمانہ کہتے ہیں، جس زمانے میں خیر پوری دنیا میں عام تھا، کیونکہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام صفت ہادی کی سب سے بڑی تجلی تھے. اس کے بعد صحابہ کا دور، پھر صحابہ کو پانے والوں کا دور. یہ 3 دور ملا کر خیر القرون کے دور کہلاتے ہیں. اس کے بعد ایک دور، دوسرا دور وہ آیا جس دور کے اندر خیر عام تھا، شر دنیا کے اندر ابھی اتنی طاقت اور اتنی شدت سے سر نہیں ابھارا تھا. وہ دور پرامن دور کہلاتا ہے. لیکن ایک تیسرا دور بھی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا دور کہہ کر احادیث میں اس کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں. ہم اور آپ اس وقت فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس دور کے اندر ایمان والوں کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اس دور کی کچھ علامتیں نبی نے احادیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے. انشاءاللہ آج سے آئندہ چند جمعہ تک تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی کی ان باتوں کو بیان کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور کے اندر لوگوں کے دلوں میں فتنے بوریے کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. جس طریقے سے آپ نے چٹائی دیکھی ہوگی، بوریا دیکھا ہوگا، حصیر دیکھی ہوگی آپ نے،
اس حصیر کے اندر کس انداز میں، اگر وہ حصیر پلاسٹک کی ہے تو پلاسٹک کے پتلے پتلے تاگے اس کے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بوریا آپ نے دیکھا ہوگا تو بوریے کے اندر سیندی کے درخت کے پھڑوں کے چھوٹے چھوٹے انداز میں بنے گئے وہ پتے کس طریقے سے حصیر میں بوریے کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگوں کے دلوں میں فتنے ایسے ہی بنے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا فتنہ دل میں آتا جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے نقصان کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ یا جس طریقے سے آدمی بوریے پر سو کر اٹھتا ہے تو بوریے پر سے سو کر اٹھنے کے بعد بوریے کے نشانات آدمی کے چہرے پہ، اس کے جسم پر نظر آتے ہیں، بوریا چپکا ہوا ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر زمانے میں فتنے ایسے آئیں گے کہ انسان کے دل کو وہ فتنے ایسے چپک جائیں گے جیسا بوریا انسان کے جسم کو چپکتا ہے، یعنی وہ فتنے آدمی کے اندر تک اثر کریں گے۔ اب جن جن دلوں کے اندر یہ فتنے اتریں گے، یہ فتنے اپنے ساتھ میں ایک ایک کالا دھبا لے کر آئیں گے۔ آدمی کے دل کے اوپر کالا دھبا لگتا جائے گا۔ یہ دھبے بڑھتے 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 ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی کے دل کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور جن دلوں کے اوپر یہ فتنے اثر نہیں کریں گے، جو لوگ اپنے دلوں میں ان فتنوں کو آنے نہیں دیں گے، ان فتنوں کا اثر قبول ہونے نہیں دیں گے، ان کے دلوں کے اندر نیکی کرتے کرتے ایک قسم کی روشنی پیدا ہوگی، یہاں تک کہ ان کے دل سنگ مرمر کی طرح ہو جائیں گے، مرمر کے پتھر کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ گناہ کرتے کرتے فتنوں میں گرفتار ہوتے ہوتے اپنے دل میں گناہ کا اثر پیدا کرتے رہیں گے تو ان کے دلوں کے اندر کالا دھبا لگتے لگتے دل کے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ علماء اکرام کی تصریحات کی روشنی میں فتنہ کہتے ہیں ایسے حالات کو جو انسان کے دل اور فکر کو، انسان کے جسم اور قلب کو، دل کو تھکا دے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ایسے حالات اکثر آتے ہیں جس سے ہم تھک جاتے ہیں۔ کبھی ان حالات سے ہمارے جسم تھکتے ہیں، کبھی ان حالات سے ہمارے دل تھکتے ہیں۔ جسم کو تھکانے والے، دل کو تھکانے والی چیزیں یہ فتنہ ہے۔ اور کبھی کبھی ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دین کے اندر کمی آتی ہے اور ہمارے فکروں میں، ہماری سوچ میں کمی آتی ہے، یہ بھی فتنے کی ایک علامت ہے۔ دوسری، علماء کرام نے فتنوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ غلط قسم کے خیالات، گمراہ کن خیالات، آدمی کے باطل افکار اور اس کے غلط نظریات دین کے سلسلے میں، نفسانی شہوات یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنا اور دل میں جو باتیں آئی اس کو پورا کر گزرنا، یہ چیزیں بھی فتنہ ہیں۔ یا اللہ، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فتنے کے نتیجے میں انسان کے اوپر آتی ہے اور جن کے ہونے کی صورت میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔
فتنے سے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دین پر عمل کرنے سے آدمی فتنے کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگوں تمہاری دولت، تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کبھی کبھی آدمی کے لیے اولاد بھی اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی مال بھی آدمی کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مالدار بننے کی خواہش رکھنا بڑی اچھی چیز ہے، بننا چاہیے۔ اسلام فقیر بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ مال کمائیے، لیکن اس مال کو دل میں مت جمائیے۔ جب آدمی اپنے مال کو اپنے دل میں جما لیتا ہے تو پھر وہاں سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے آدمی اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، ضروری بات چھوٹ جائے گی اگر اس واقعے کو تفصیل سے سنا لے، لیکن چھوٹی سی جھلکی کے طور پر کہ کس طریقے سے مال انسان کو اعمال سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کے 10واں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک صاحب اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے مالدار بننے کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالدار بننے کے چکر میں مت پڑو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں صبر کی زندگی گزار لو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خود کے لیے مالدار بننا نہیں چاہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھے مالدار بنائیں گے تو میں دین کے لیے خرچ کروں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے مال دے دے تو میں صدقہ کروں گا اور نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ آج کل اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا، فلاں زمین اگر بک گئی تو اتنے پیسے مسجد میں لگاؤں گا، فلاں ڈیلنگ اگر سکسیس ہو گئی تو اتنے پیسے ان میں سے مدرسے میں دوں گا۔ وہ صرف بولنے کے حد تک کی باتیں ہوتی ہے، ہونے کے بعد پھر اگلی ڈیلنگ پر اس نیکی کو ٹالا جاتا ہے۔ تو یہی فطرت کے لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر مالدار بن گیا لنصدقن، صدقہ کروں گا برابر، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کر دی۔ 4 بکریاں آئیں، بکریوں کو پالا، دیکھتے دیکھتے بکریوں کا مندہ بڑھ گیا۔ اونٹ خریدا، اونٹوں کا مندہ بڑھ گیا۔ گھوڑے خریدے، گھوڑوں کا مندہ بڑھ گیا۔ اب شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تو شہر سے باہر چلے گئے۔ جب تک مدینہ میں تھے روزانہ 5 نمازوں میں آ کے نبی کے پیچھے نمازیں ہوتی تھی، اب مدینہ سے دور چلے گئے تو خالی فجر اور عشاء کی نماز، بقیہ 3 نمازیں ظہر عصر مغرب جانوروں کو چرانے میں نکل جاتے تھے، اور جانور بڑھ گئے اور دور چلے گئے آبادی سے۔ اب وہ 2 نمازیں بھی ختم ہو گئی، 5 نمازیں نبی سے دور، جمعہ میں ایک دفعہ جمعہ کی نماز کے لیے آنے لگے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی نے ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، شروع میں تو اچھے خوش دلی کے ساتھ دیا انہوں نے، بعد میں ڈنڈی مارنے والی باتیں شروع ہو گئی۔ بیمار جانوروں کو زکوٰۃ میں دینا انہوں نے شروع کیا۔ اللہ کے نبی ناراض ہو کے ان کی زکوٰۃ قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، چل تیرے زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے زکوٰۃ دینا چاہا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب نبی نے قبول نہیں کیا تو میں کیوں قبول کروں، میں بھی نہیں قبول کرتا۔ حضرت ابو بکر کا 2 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے 10 سال تک ان کی زکوٰۃ کے پیسوں کو قبول نہیں کیا. یہ حالت ہو گئی نبی سے دعا کرانے والے کی، نبی سے مالدار بننے کی، دعا کرانے والے کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ نبی سے دور ہو گیا. ثعلبہ بن حاتب الانصاری ان کا نام تھا. اللہ نے فرمایا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم عنہ معرضون. جب ہم نے اس کو مالدار بنا دیا تو کنجوسی کرنا شروع کر دیا ہو اور دین کی باتوں سے منہ پھیرنا شروع کر دیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر نفاق اس کے دل کے اندر جگہ پکڑنے لگا. یعنی جس دل میں ایمان ہونا چاہیے تھا، امانت کا تصور ہونا چاہیے تھا، اس دل کے اندر سے اب ایمان ختم، اس کی جگہ پہ نفاق آ گیا. یہ اس آدمی کا واقعہ ہے جو آدمی نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نبی کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتا تھا. بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ مال بھی ایک فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو آدمی کو دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کے نبی کی پاکیزہ تعلیمات سے دور کر دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ینام الرجل نوبۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، کہ آدمی فتنوں کے دور میں رات میں سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے امانت کو نکال لیں گے. کیا ہوگا پھر؟ فَيَزِلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَقْتِ، یہاں تک کہ آدمی کے دل کے اندر ایک چھوٹے سے نشان کے طور پر امانت آ کر سمٹ جائے گی. پھر دوسرے دن آدمی سوئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی نکال لیں گے، تو پھر آدمی کے دل کے اندر امانت کا، ایمان کا ایک چھوٹا سا چھالے کے جیسے ٹائپ کا نشان باقی رہ جائے گا. اچھا، یہ امانت کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ آدمی کا ایسی غفلت میں زندگی گزارنا کہ جس سے اللہ کی یاد نہ آئے، آدمی کا ایسی غفلت سے زندگی گزارنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو آدمی بھول جائے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کو آدمی بھول جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو آدمی بھول جائے. ایسی غفلت کے نتیجے میں آدمی کے دل سے ایمان نکلتا رہتا ہے. اب ہم میں سے ہر آدمی غور کریں کہ ہم لوگ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں یا غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر اس میں تفکر اور تدبر کرنے میں ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے، یا دنیا کی خواہشات کی تکمیل میں ہماری زندگی گزر رہی. ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے نبی کے مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے یا کسی غیروں کے طریقے ہماری زندگیوں کے اندر جگہ لے لیے. اگر ہماری زندگی میں قرآن پر غور و فکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسی غفلت ڈال دی ہے کہ جس غفلت کے نتیجے میں ہمارے دل سے ایمان مسلسل مٹ رہا ہے. اور یہ مٹتے 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 اگر کہیں پر آدمی کو چھالا آ جائے تو آپ نے دیکھا کہ چھالے کے اندر تھوڑا سا پشش بھری ہوئی ہوتی، کبھی پیپ کی شکل میں، کبھی پانی کی شکل میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے دل میں امانت اور ایمان چھالے کی شکل میں باقی رہ جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ چھالے کے اندر کوئی پاک چیز تو نہیں ہوتی، اس کے اندر گندی چیز ہوتی. تو گندگیاں آدمی کے دل کے اندر اتنی آئے گی کہ پھر آدمی کا ایمان سکڑ جائے گا بالکل بھی. یہ فتنوں کے دور کے اندر ہوگا. ایمان والوں کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت ایمان ہے. 2 وقت کی روزی روٹی نہیں ملے گی، آدمی بھوک میں کیسا بھی اپنا دن گزار لے گا، زندگی گزار لے گا آدمی. لیکن ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان. اور فتنوں کے دور کے اندر آدمی کو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ اس کے ایمان پر مار پڑے گی.
حالات آئیں گے آدمی کو ایمان سے دور کریں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر امانت کا ایک نور رکھا ہے. اس نور کے نتیجے میں آدمی دین کی باتوں پر چلتا ہے, دین پر عمل کرتا ہے. جیسا جیسا آدمی کے دل میں فتنے آئیں گے آدمی کے دل سے وہ نور مٹتا جائے گا, یہاں تک کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی کے دل سے ایمان ختم. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خطرناک حدیث ہے. خطرناک اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی حالتوں کے حساب سے وہ خطرناک ہے, ورنہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے جو علامتیں بیان فرمائی ہے, اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات کا جائزہ لے کر اپنے اندرون کو ٹٹول کر اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو کھنگال کر اگر دیکھیں گے تو ہم میں سے ہر آدمی اس کا شکار ہوا ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ خنازیر, کہ میری قوم میں آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنائیں گے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے, بندروں جیسی خوبیاں ان کے اندر آ جائے گی, جنگلی جانور جیسی خوبی ان کے اندر آ جائے گی. خوبی کیا, خرابی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ کلمے والے نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, بلکہ آگے نبی نے فرمایا وہ لوگ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والے ہوں گے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے, حج کرنے والے بھی ہوں گے, رمضان کے روزے رکھنے والے بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب پکے مسلمان ہوں گے وہ, مگر اللہ تعالیٰ انہیں بندر بنا دیں گے, سور بنا دیں گے. وہ کیا غلطی ہوگی جس کو وہ کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بنا دیں گے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا المعازف والقینات والدفوف ویشربون هذه الاشربہ, کہ وہ لوگ ناچنے والے, گانے والے, میوزک کے ماحول کو پسند کرنے والے ہوں گے, ناچ گانے کو وہ لوگ پسند کریں گے. دیندار ہوں گے, نمازی ہوں گے, روزے دار ہوں گے, حج کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, لیکن ناچنے گانے والے ماحول سے, شرابی ماحول سے ان کو انسیت ہوگی. پچھلے زمانے کے اندر لوگوں کو ذرا سا یہ بات تھوڑی سی اچھم بھی معلوم ہوتی تھی کہ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, بظاہر دیندار سمجھ میں آتا ہے, لیکن ناچ کی محفلوں میں ٹوپی داڑھی کے ساتھ, کرتا پاجامے کے ساتھ وہ کیسے جاتا ہوگا, گانے بجانے کی محفلوں کا وہ اپنے آپ کو حصہ کیسے بناتا ہوگا, شراب کے ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو کیسا شریک کرواتا ہوگا. پچھلے زمانے کے لوگوں کے دماغوں میں, دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا, لیکن آج کے زمانے میں جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل کا دور عام ہو چکا ہے, آج ہر آدمی اپنے جیب کے اندر ناچنے والے, گانے والوں کو رکھ کر پھرتا ہے. ناچنے والیاں, گانے والیاں, میوزک کا پورا سسٹم آج ہر اس آدمی کے جیب میں موجود ہے جس آدمی کے جیب میں اینڈرائڈ موبائل موجود ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ پرہیزگار سمجھے جانے والے, وہ دیندار سمجھے جانے والے, جن کی روزانہ 5 نمازیں بھی ہوتی ہے, ان کی راتیں موبائلوں پر میوزک سننے میں گزرتی, ان کی راتیں موبائلوں پر گانے سننے میں گزرتی. بلکہ اکثر مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں نماز میں, ان کا موبائل بجتا ہے تو گانے کی آواز ان کے موبائل سے آتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسوں کو سور بنا دیں گے, بندر بنا دیں گے. وہ راتوں میں سوئیں گے, فباتوا علی لہوہم فاصبحوا قردۃ خاسئین, رات میں وہ یہ سارے گناہوں کے اندر اپنی رات گزاریں گے, صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. آج ہماری راتیں کن باتوں میں گزرتی ہے؟ آج ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے گزشتہ رات میں موبائل پر کوئی گانا نہیں دیکھا, کوئی مووی نہیں دیکھی, کوئی میوزک میں نے نہیں سنا؟ کتنے لوگ ہیں؟
یہ ان لوگوں سے سوال نہیں ہے جو 24 گھنٹے اپنے موبائل کے ڈاٹے کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ ان لوگوں سے سوال ہے جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہے، جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو لوگ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، جو لوگ علی الاعلان کلمے کا اعتراف اقرار کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا فباتوا علی لہوہم، راتوں میں وہ گانے بجانے میں رات گزاریں گے، صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. آج ہماری جو راتوں میں فنکشنیں ہوتی ہے، جو دعوتیں ہوتی ہے، جن دعوتوں کے اندر آرکیسٹرا، مرفا، گانے والیاں، ناچنے والیاں، یا کم از کم اخیر درجے میں نوجوان اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اور اپنے 2 کوڑی کی دولت کی اوقات دکھانے کے لیے میوزک لگاتے ہیں. نوشا کے اسٹیج کے ساتھ میوزک لگا ہوا ہے، کھانا لوگ کھا رہے ہیں، وہاں ڈائننگ ٹیبلوں کے پاس میوزک لگا ہوا ہے، ہلکی میوزک بج رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی درجے کی میوزکیں ہیں، ہم تو کوئی شور شرابے والا ڈی جے لگا کر گانا نہیں لگا رہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، تو وہ لوگ سنیں. نبی نے فرمایا تم میوزک سنو گے، تم گانے بجانے والے ماحول میں رات گزارو گے، صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ تمہیں بندر اور سور بنا دیں گے. ایسی ہزاروں راتیں امت کی گزر رہی ہے لیکن کوئی بندر اور سور نہیں بن رہا. کل جو چہرہ تھا آج بھی وہی چہرہ. علماء نے لکھا ہے کہ بندر اور سور بننے سے مراد چہرے کا بندر اور سور بننا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عادتوں کو، ان کی فطرتوں کو، ان کے طبیعتوں کو، ان کے مزاجوں کو بندروں اور سوروں جیسا بنائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے دماغوں کے اندر زنا کے ماحول کو لے کر گھومتا ہے نا، انسٹاگرام چالو کر لیے، کوئی گوری پوٹی سامنے آ گئی، دیکھ کے نوجوان اب خیالات کی دنیا میں کھو گیا. خیالات کی دنیا میں وہ اس کی بیوی بھی بن گئی، یہ اس کا شوہر بھی بن گیا. خیالات کی دنیا میں زنا ہو رہا ہے. علماء نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے خیالات میں زنا کو پالتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو سور کی شکل میں میدان محشر میں اٹھائیں گے. اسے جاننے والے دیکھیں گے کہ ارے یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا دوست تھا، اس کا تو فلاں نام تھا، لیکن آج یہ میدان محشر میں یہ سوروں کی صورت لے کر کیوں گھوم رہا ہے؟ بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں زنا کو لے کر گھومتا تھا، اسی لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سور بنا کر اٹھایا. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں آج بھی ان کو نظر آ جاتا ہے، عالم امثال میں زنا کو اپنے دل و دماغ میں لے کر گھومنے والے عالم امثال میں خنزیر کی صورت میں ہوتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس چل رہی تھی. ایک نوجوان آیا، آتے آتے بازار سے اجنبی لڑکیوں کو دیکھتا ہوا آیا، نگاہوں کو خراب کرتا ہوا آیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نوجوان پر نظر پڑی، آپ نے چہرہ نیچے کر لیا. چہرہ نیچے کر کر حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ما بال اقوام یترشح الزنا من اعینہم. کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے غیر عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اپنے ہاتھوں سے غیر عورتوں کو پکڑنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، کسی غیر عورت کی طرف چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے، کسی غیر عورت سے بات کرنا، چاٹنگ کرنا یہ زبان کا زنا ہے. آدمی زنا تو بعد میں کرتا ہے، اس زنا سے پہلے کئی زنا کے مرحلوں سے آدمی گزرتا ہے. اس سے پہلے آدمی اپنے آنکھوں کو زانی بناتا ہے، اپنی زبان کو زانی بناتا ہے. یہ لوگ جو رات رات بھر چاٹنگ کرتے ہیں نا غیر محرموں سے، سنے وہ نوجوان جن کو گرل فرینڈ رکھنے کا شوق ہے، یا وہ لڑکیاں جن کو بوائے فرینڈ رکھنے کا شوق ہے، یہ جو رات رات بھر چاٹنگ چل رہی ہے، یہ چاٹنگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے چیٹنگ ہے. چیٹنگ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے. یہ ایمان والوں کی خوبی والذین هم علی فروجہم حافظون، ایمان والوں کی خوبی اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایمان والا اپنے خواہشات کو آوارہ گھوڑوں کے مانند نہیں چھوڑتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ گانے بجانے، میوزک،
فلموں کا ماحول، ناچنے والیاں، گانے والیاں، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر مجرا کرنے والیاں، ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر رات گزارنے والے، صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور سور بنا دیں گے. فطرتیں بندروں جیسی بن جائے گی، کام بندروں جیسے کریں گے. بندر کا کام کیا ہے؟ اگر آپ اس کے ہاتھ میں موس پکڑاؤ، اس کو محبت سے دیکھو، آپ کے اوپر آئے گا، وہ آپ پر اٹیک کرنے کے لیے. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے. آج کیا لوگوں کی یہ حالت نہیں ہے؟ لوگوں کو آج تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا ہمدرد کون ہے اور میری پیٹھ پیچھے قبر کھودنے والا کون ہے. فطرتیں ایسی ہو گئی لوگوں کی، ایسے احسان فراموش ہو گئے، ایسے سیلفش ہو گئے. اپنی زندگی بھلی. بندروں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ایک بندروں کے جمع غفیر کے سامنے آپ کسی کھانے والی چیز کا ایک ٹوکرا لا کر رکھ دو، وہ ایک چیز کو توڑے گا، ڈالے گا، پھینکے گا، دوسری کو لے گا. اتنا زیادہ حریص جانور. کتوں کی مثال دی جاتی ہے ہرس میں، بندر بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہرس میں. آج کیا لوگوں کے اندر یہ بندروں کی عادتیں نہیں آئی؟ گانے سننے کی وجہ سے، گانے والیوں میں دلچسپی لینے کی وجہ سے، شراب پینے کے نتیجے میں، میوزک سننے کے نتیجے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے تو انسان، لیکن اللہ نے اس کی فطرت کو بندروں جیسی بنا دیا. ہے تو مسلمان، نمازیں پڑھنے والا، پھر دوسرے دن فجر کی نماز میں وہ مسجد میں دکھے گا، لیکن چونکہ اس نے رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، موبائلوں پر دیکھ دیکھ کر گزاری، یا اس نے رات کسی فنکشن میں جا کر اس گندے ماحول میں گزاری، اگر اس کا چہرہ بندر اور سور جیسا نہ بھی بنا، اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کو، اس کی عادتوں کو بندر اور سور جیسا بنا کے چھوڑیں گے. فتنوں کے زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کتنی سنگین بات ارشاد فرمائی. اسی لیے حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. انہوں نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر آدمی کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا دو چیزوں کی وجہ سے. دو قسم کے فتنوں کے اندر آدمی گرفتار ہوگا. ایک خواہشات کا فتنہ جسے شہوات کا فتنہ کہتے ہیں، اور دوسرے شبہات کا فتنہ، ڈاؤٹ کا فتنہ. آج کا زمانہ خواہشات کے فتنوں کا بھی زمانہ ہے اور شبہات کے فتنے کا بھی یہ زمانہ ہے. شبہات کسے کہتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پورا سمجھ جاؤ گے آپ. آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے جب سے یہ موبائل عام ہوا، اس موبائل کے ذریعے سے نوجوانوں کو خواہشات کا دیوانہ بنا دیا گیا. کل کی بات ہے، حیدرآباد میں میرے بازو میں ایک اچھے دیندار، ایک مشت داڑھی رکھے ہوئے، بظاہر کرتا پیجامہ، سر پر ٹوپی، میرے بازو میں بیٹھ کر انسٹاگرام چیک کر رہے تھے. تو میری نظر پڑ گئی اس پر، وہ بھلا الا بھلا کی تصویریں سامنے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو پیارے؟ تو دوسرے بازو سے ان کے دوست کہنے لگے کہ میرے دوست کی پرانی عادت ہے انسٹاگرام پر صبح سے شام تک یہی چیک کرتے رہنے کی. اس میں جو گوری گوری چمڑی آ رہی ہے، مزہ لگا ہوا ہے دیکھنے کا. اوقات تو نہیں ہے شادی کر کر گھر بسانے کی، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، تو وہ گوری گوری چمڑیوں کو دیکھنے کا مزہ لگا ہوا ہے. خواہشات. ٹینشن میں آ گیا آدمی، کانوں میں ڈال لیے، بس میوزک لگا کے سن لیے. خواہشات. دجال جس قسم کی میوزکوں کے اوپر رقص کرتا ہے، اس پر ایمان والوں کا رقص ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کا رقص ہو رہا. مزہ آ رہا ہے میوزک سننے سے، خوشی محسوس ہو رہی ہے میوزک سننے سے. خواہشات کا فتنہ ہے ہر جگہ. گھروں کے اندر معصوم بچے ہیں، ماں باپ سے ہوتا نہیں بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو دیکھنا. بچہ رو رہا ہے، موبائل میں گانا لگا کے دے دیے بچے کو، اب وہ بھی خاموش بیٹھ گیا. اب وہ چند دنوں کے اندر وہ معصوم سا بچہ اتنا عادی ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں سے موبائل کو چھینو تو باپ کے اوپر اٹیک کرنے پر، ماں کے اوپر اٹیک کرنے پر. چھوٹی سی معصوم سی جان ہے، خواہشات کے فتنے کا شکار ہو گئی.
شہوات کا فتنہ موبائل کے ذریعے سے، اور جب سے یہ دنیا کے اندر یہ میڈیا آوارہ ہو گیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو اس میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کرنا، کنفیوژن پیدا کرنا ان کے دلوں میں، اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات جو بالکل نیچرل ہے، انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی کوئی تعلیم انسان کی سائیکالوجی کے اپوزٹ نہیں ہے، لیکن میڈیا چینلوں کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈا کرنا، ایسا بنا کر پیش کرنا کہ مسلمانوں کو شک ہونے لگے، انہیں شرم آنے لگے اپنے مسلمان ہونے پر، قرآن کی تعلیمات کو ان کے سامنے ایسی بنا کر پیش کرنا، اسلام کی تعلیمات کو ان کے سامنے ایسی بنا کر پیش کرنا کہ ایک مسلمان اگر 4 دوستوں میں غیروں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہو اور اس ٹاپک پر اگر بات نکل جائے، ایسا وہاں تبصرہ ہونے لگے کہ یہ مسلمان یہ سوچنے لگے واقعی اسلام کے اندر یہ کمزوری ہے، واقعی اسلام کی اس تعلیم کے اندر یہ خرابی ہے۔ شبہات پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرنا، لوگوں کے دماغوں کو ایسا مائنڈ سیٹ کر دینا، ان کے دماغوں کو ایسا بنا دینا یا ایسے جراثیم ان کے دماغوں میں ڈال دینا کہ جس سے آدمی کو دین سے نفرت ہونے لگے، جس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے نفرت ہونے لگے، جس سے آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نفرت ہونے لگے۔ یہ ساری نحوستیں کہاں سے؟ یا تو میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے۔ ان دونوں کے نتیجے میں آدمی خواہشات کا دیوانہ، شبہات کا دیوانہ، جس کے نتیجے میں پھر ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہونے والے کی حالت نہ دین کا نہ دنیا کا۔ زندگی مختصر ہے، 60-70 سالہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مرنا ہے، اور نوجوانوں کے اٹھتے جنازے یہ بتا رہے ہیں کہ موت کے لیے صرف بڑھاپا نہیں ہے، موت جوانوں کو بھی آتی۔ اب آدمی غفلتوں کے اندر، کوتاہیوں میں اپنے آپ کو اتنا ڈال کر رکھا ہے۔ ہم لوگ جن پروگراموں کو ایز اے انٹرٹینمنٹ اٹینڈ ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو ایک بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ فتنوں کے زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی فتنے کی طرف جھانکے گا وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ من استشرف لہا استشرفتہ، جو آدمی فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے گا۔ فتنوں کی طرف جھانکنے کا مطلب آج کل لوگ کہتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی فلاں جگہ آپ کیوں گئے تھے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی بات ماننے تھوڑی گئے تھے، ہم خالی دیکھنے گئے تھے وہاں کیا چل رہا، جھانکنے گئے تھے آپ۔ تو اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا نا کہ آپ جھانکنے جاؤ گے آپ بھی اسی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ جھانکنے کے فتنے کا شکار ہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی ایک نیا فتنہ اڑ گیا، چاہے دین کا فتنہ یا دنیا کا فتنہ، چاہے شبہات کا فتنہ، اسلام سے دور کرنے والی باتوں کا، یا شہوات کا فتنہ۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک میں جتنے مسلمان ہیں اور جتنے گھروں میں ٹیلی ویژن چینل رکھا ہوا ہے، جتنے گھروں کے اندر ہمارے ٹی ویاں رکھی ہوئی ہے یا موبائلوں پر آپ نے جن نیوز چینلوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ روزانہ 2 منٹ کے واسطے بھی اگر اس کو آن کرتے ہیں، وہاں جھانکتے ہیں آپ، تو آپ وہ لوگ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اس فتنے کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ تو پھر آج کے ان فتنوں کے دور کے اندر ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے لیے کون سا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان فتنوں سے بچنے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ فتنوں کے دور کے اندر آدمی کو نیک کام میں دوڑ کر جانا چاہیے، نیک کام دوڑ کر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیک کام دوڑ کر کرو، پوری جستجو کے ساتھ کرو، دل لگا کر کرو، دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر کرو۔
ایسا نہیں کہ چلتے چلتے اذان ہو گئی مسجد میں آگے نماز پڑھ لیے چلے گئے، نہیں، فتنوں کے زمانے کے اندر آدمی اپنے ایمان کو بچانا، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ایک ایسا وقت طے کرنا کہ جس کے اندر وہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر اس کے اندر غور و فکر کرے، اس سے آدمی کے دل کو، آدمی کے دماغ کو روشنی ملے گی، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو آدمی شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں گزارنا۔ اتوار کا دن ہے، کسی ایک دوست کی وہاں جنگل میں برتھ ڈے پارٹی ہے، چلے گئے جھانکنے کے واسطے، بلا کر پوچھے کہ یار آپ تو نمازی ہو، وہ برتھ ڈے پارٹی میں کیوں چلے گئے تھے؟ بولے نہیں، میں برتھ ڈے منانے نہیں گیا تھا، خالی دیکھنے گیا تھا۔ جی، آپ خالی دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جھانکے گا وہ آدمی بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی باقی رہی، چند جمعہ تک اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے کے جن فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا علاج بھی ہمارے نبی نے فرمایا۔ فتنوں کے زمانے کے اندر پہلا کام کرنے کا نیک اعمال میں دلچسپی لینا۔ وہیں پر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، سورہ کہف یہ 15واں پارے سے شروع ہوتا ہے آدھے پارے کے بعد، اور 16واں پارے کے شروع میں 2 ورقوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر آدھے پارے کا یہ سورہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتنوں کا بیان، فتنوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگر موقع ملے تو باضابطہ سورہ کہف کی تفسیر پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اردو آتی ہے اردو میں پڑھیے، انگلش آتی ہے انگلش میں پڑھیے، تیلگو آتی ہے تیلگو میں پڑھیے۔ ہر زبان کے اندر علماء نے قرآن مجید کے اوپر کام کیا، تفسیروں کے اوپر کام کیا۔ موقع نکال کر، وقت نکال کر سورہ کہف کی تفسیر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 3 فتنوں سے بچائیں گے، جن میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، جو قیامت سے پہلے آئے گا، جس فتنے کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ختم کیا جائے گا، اور وہ دور تو اتنا سنگین ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر وہی آدمی ایمان والا ہوگا جو دجال کے منہ پر تھوک کر بولے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ دجال اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، دجال دعویٰ کرے گا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں، روزی اور روٹی میں دیتا ہوں، ساری دنیا کا سسٹم دجال کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسے زمانے میں آپ اندازہ کرو کہ کون ایمان والا ہوگا جو اس کے منہ کے اوپر تھوک کر بولے گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کووڈ کی پہلی لہر، دوسری لہر اور ابھی تیسری لہر، یہ بھی دجال ہی کا ایک سسٹم ہے جو دجال کے چیلے چلا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ دجال کے چمچوں کو ہم بول سکے کہ تم جھوٹے ہو۔ ارے معمولی ایک غلط آدمی کو ہم غلط نہیں بول سکتے، ہمارا ایمان اتنا کمزور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال تو برائی کی سپریم طاقت ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر برائی کی سب سے بڑی طاقت کا نام دجال، جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ جن ابلیسوں کو لگا کر رکھیں گے، شیاطین کو لگا کر رکھیں گے، اور ساری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی دجال کے آگے پیچھے گھومے گی۔ اتنے بڑے سسٹم کا حامل دجال، اس کے منہ پر تھوک کر بولنا، اس کے لیے کیسا ایمان ہونا چاہیے آدمی کو، اور اپنے ایمان کو اس لیول تک لے کر جانے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنا راتوں میں موبائلوں کو دھتکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے آدمی کو، راتیں تہجد میں گزارنی چاہیے، دن روزوں کی حالت میں اپنی نگاہوں کو بے حیائی کی چیزوں سے، گندے ماحول کو دیکھنے سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو بری صحبتوں سے اور اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے۔ اور کتنا اپنے آپ کو تپانے کے بعد، اپنے آپ کو جلانے کے بعد، اپنے آپ کو مٹانے کے بعد آدمی کو ایمان کی وہ دولت نصیب ہوگی کہ پھر جا کر آدمی دجال کے منہ پر تھوک کر بولے گا تو جھوٹا ہے، تو جتنی باتوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان ساری باتوں کے بارے میں 1400 سال پہلے مجھے بتا دیا تھا۔ اس لیول تک ہر ایمان والے کو جانے کی ضرورت ہے، ہم سب کو جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنوں کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اعمال کی کثرت کرو، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ جو لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اگر اگلے جمعہ سے پہلے دجال آ گیا
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کو سورہ کہف کی برکت سے دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے جہاں بہت ساری دعائیں ہمیں مانگنے کے لیے بتائی، وہیں پر آپ نے فرمایا یہ دعا بھی مانگو۔ ہمیں خاص طور پر دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث بیان کر کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ہم نماز کے اندر التحیات میں التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا التحیات میں آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر، اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے، میدان محشر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں آپ سے زندوں اور مردوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں آپ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز کے اندر یہ دعا یاد رکھ کر التحیات میں خاص طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے، سجدوں کی حالت میں یہ دعا مانگنی چاہیے، نفل نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں، اور عام حالتوں میں اپنی ہر دعا میں اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، زندوں اور مردوں کے فتنوں سے، اور ہمیں دجالی فتنوں سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجالی فتنوں سے، ایمان لیوا فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔